بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 300 سواروں کے ساتھ بھیجا اور ہمارا امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تاکہ ہم قریش کے قافلہ تجارت کی گھات میں رہیں۔ کھجور کا ایک تھیلا زادِ راہ کے طور پر ساتھ لے لیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کھجور ہمیں دیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کو یوں چوستے تھے جیسے کوئی بچہ چوستا ہو، پھر اس کے اوپر سے پانی پی لیتے تھے، بس وہ کھجور پورے دن کے لیے کافی ہوتی تھی۔ جب یہ کھجوریں ختم ہو گئی تو ہم اپنی لاٹھیوں سے پتے جھاڑ کر انہیں پانی میں بھگو کر کھانے لگے۔ آخر ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ اتفاق سے سمندر کے ساحل سے ہمیں ایک مچھلی ملی جو بڑے ریت کے ٹیلے کی مانند تھی۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک حیوان ہے جس کو عنبر کہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مردار ہے، پھر فرمایا کہ نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد اور پیغام رساں ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں، اور پھر تم بے تابی کی حالت کو بھی پہنچ چکے ہو، اس لیے کھا لو۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم 1 ماہ تک کھاتے رہے۔ ہم 300 افراد تھے۔ ہم نے خوب کھایا کہ ہم موٹے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں یہاں تک ہم اس مچھلی کی آنکھ کے گھڑے سے تیل کے مٹکے نکالتے تھے اور بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 آدمی لے کر اس مچھلی کی آنکھ کے گھڑے میں بٹھائے تو وہ بیٹھ گئے اور اس مچھلی کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور سب سے بڑے کجاوے والے اونٹ کو اس کے نیچے سے گزارا تو وہ گزر گیا۔ پھر ہم نے اس کے گوشت کے پارچے کر کے خشک کیا اور زادِ راہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہر کیا تھا، اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچا ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ایک صاحب نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ عطاء بن یسار نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ زمین ایک ہی روٹی بن جائے گی۔ یہ بار اللہ تعالیٰ اہل جنت کی مہمانی کے لیے اسے اپنے ہاتھ سے الٹ پلٹ کر روٹی کی طرح بنا دے گا، جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹ پلٹ کر کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنے میں یہودیوں میں سے ایک شخص آ گیا
اس نے کہا، ابو القاسم رحمان آپ پر برکت نازل فرمائے، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے روز اہل جنت کی ضیافت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، بتاؤ۔ اس نے کہا، زمین ایک بڑی سی روٹی بن جائے گی، جس طرح اس کی آمد سے قبل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا، پھر آپ ہنسے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھلے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ اس نے پھر کہا، کیا میں آپ کو ان کے سالن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بتاؤ۔ اس نے کہا، ان کا سالن بلعام اور نون ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیل اور مچھلی، اس کے جگر کے چھوٹے سے اضافی حصے کو جو اصل جگر کے ساتھ ایک طرف موجود ہوتا ہے، 70,000 لوگ کھائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹڈیوں پر بد دعا کرتے تو کہتے، اللہ ٹڈیوں کو ہلاک کر دے، بڑوں کو مار دے، چھوٹوں کو تباہ کر دے، ان کے انڈوں کو خراب کر دے، ان کا جڑ سے خاتمہ کر دے، اور ہمارے معاش اور رزق تباہ کرنے سے ان کی منہ روک دے، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کو جڑ سے ختم کرنے کی بد دعا کیسے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سمندر میں مچھلی کی چھینک ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔